اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، 10 محرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کا دن ہے۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا کہ آپ آ جائیں اور یہ کوفہ والے آپ کا استقبال کریں گے، لیکن خط بھیجنے کے بعد کوفہ والوں نے دھوکہ کیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ تو 8 ذی الحجہ کو خط ملنے کے بعد آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہم آپ کو روکنے والے تھے، اور عبداللہ بن زبیر نے کافی منتیں کی کہ آپ نہ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں استخارہ کر چکا ہوں۔ پھر عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اگر آپ نے جانا ہی ہے، ارادہ کر ہی لیا ہے تو آپ چلے جائیں، لیکن اپنی اولاد کو، عورتوں اور بچوں کو ادھر ہی چھوڑ کے جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے ساتھ ہوا، لیکن آپ بالکل نہیں مانے۔ اور پھر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، لیکن آپ اپنا ارادہ پختہ کر چکے تھے۔ جب 3 دن کی مسافت کر چکے تھے آپ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیچھے گئے اور ان کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں۔ آپ کے والد علی کو اور آپ کے بھائی حسن کو ان سب نے دھوکہ دیا، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں پختہ ارادہ کر چکا ہوں اور استخارہ بھی کر چکا ہوں، تو میں لازمی جاؤں گا اور بچوں کے ساتھ جاؤں گا۔ اس کے بعد مکہ کے گورنر نے آپ کو خط لکھا کہ آپ میرے امان میں آ جائیں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے آ کے کر لیں، اگر آپ نے یزید تک کوئی پیغام پہنچانا ہے وہ بھی میں پہنچا دوں گا۔ تو آپ نے خط کے جواب میں یہ بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے، یہ میرے درمیان اور اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک امانت ہے، تو یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا۔ لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا، اور راستے میں آپ کو ایک شاعر ملا جس کا نام فرزدق ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، فرزدق تم کیا کہتے ہو یہ لوگ کوفہ کے بارے میں؟ تو فرزدق کہنے لگا، اے اللہ کے رسول کے نواسے، قلوب الناس معک وسیوفہم ما بنی امیہ، القضاء ینزل من السماء یفعل اللہ ما یشاء۔ اے اللہ کے رسول کے نواسے، سچ پوچھئے تو دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن آپ پختہ ارادہ کر چکے تھے، آپ نے سفر جاری رکھا۔ جب آپ کوفہ کے اندر انٹر ہوئے تو آپ نے لیکن آپ پختہ ارادہ کر چکے تھے، آپ نے سفر جاری رکھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے حر بن یزید کو بھیجا 1000 لشکر کے ساتھ کہ جا کے حسین سے ملاقات کرو۔ جب حر بن یزید آئے تو انہوں نے ملاقات کی، تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے خطوط رکھے، یہ دیکھو کتنے خط آئے میری طرف، اس کے باوجود میں آیا ہوں، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو اس ٹائم ظہر کا وقت ہو گیا، تو ظہر کے وقت حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید کو فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ تو حر بن یزید کہنے لگا، اللہ کے رسول کے نواسے کے ہوتے ہوئے حر کہاں نماز پڑھا سکتا ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور حر بن یزید ساتھ تھے، تو آپ نے آ کے کربلا کے اندر پڑاؤ کیا۔ جب پڑاؤ کیا تو پیچھے سے ابن زیاد نے ابن سعد کو بھیجا 3000 کے لشکر کے ساتھ، اور یہ کہا کہ جا کے ان کا پانی بند کر دیں، تو پانی والی سائٹ بند کر دیں۔ تو ابن سعد 3000 کا لشکر لے کے وہاں پہنچا اور پانی والی سائٹ بند کر دی۔ اس کے بعد جب بات چیت ہوئی
تو آپ نے ان کے سامنے خطوط رکھے کہ یہ مجھے خط آئے ہیں، تو ابن سعد کہنے لگا کہ ہم نے تو نہیں بھیجے یہ خط۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ خطوط نہیں بھیجے، پھر مجھے 3 کام میں سے ایک کام تو کرنے دیں، یا مجھے مکہ واپس جانے دیں، یا مجھے یزید سے ملاقات کرنے دیں، اگر یہ نہیں تو پھر میں جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوں۔ تو یہ پیغام لے کر ایک شخص کو بھیجا ابن سعد نے ابن زیاد کی طرف۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ پیغام پہنچا، اس وقت شمر دل جوشن ابن زیاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو شمر دل جوشن نے کہا کہ ابن زیاد یہ تینوں باتیں نہیں ماننی، پہلے آپ حسین کو کہیں کہ وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے، اس کے بعد ہم سوچیں گے۔ تو ابن زیاد نے یہ پیغام دے کر اس شخص کو واپس بھیجا، اور پیچھے سے شمر کو بھی بھیج دیا، اور شمر کو یہ کہا کہ اگر حسین مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتال کے لیے اس کو کہنا میدان میں آ جائے۔ تو شمر دل جوشن بھی پیچھے گیا، اور پھر حبیب بن مظاہر کو حسین رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ جا کے پوچھو ابن سعد کیا کہتا ہے۔ جب وہاں گئے تو ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ حسین کو کہو کہ پہلے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے، بعد میں ہم سوچیں گے۔ تو حبیب بن مظاہر واپس آئے، انہوں نے آپ کو بتایا، آپ نے کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ مجھے رات تک کا وقت دیں تاکہ میں سوچ لوں۔ تو حبیب بن مظاہر پھر واپس آئے، پھر شمر نے کہا کہ ہم سوچنے کا وقت کوئی نہیں دیں گے، آپ جائیں اور سوچنا ہے تو ٹھیک ہے، بتانا ہے تو بتا دیں، ورنہ صبح قتال کے لیے آ جائیں۔ اس کے بعد حبیب بن مظاہر واپس گئے اور جا کے آپ کو یہ پیغام پہنچایا۔ جب رات ہوئی تو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا دیکھو ان القوم انما یریدوننی، دیکھو یہ قوم، یہ جو لشکر آیا یہ صرف مجھے چاہتے ہیں، اور تمہیں وہ لوگ نہیں چاہتے۔ دیکھو مجھے قتل کریں گے، جو کچھ کریں گے میرے ساتھ کریں گے، تو میری رائے ہے کہ تم میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اور میں اس سے راضی ہوں، ناراض بھی نہیں ہوں۔ تو تمام لشکر والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک شخص تھے سعید بن عبداللہ الحنفی، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کے نواسے، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے 1000 جانیں ملیں اور ایک ایک جان آپ پر قربان اور آپ پر فدا ہو جائے۔ اور پھر سب نے کہا نقیقہ، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، بنحورنا وجباہنا وابداننا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنی گردنوں سے، اپنے سر سے اور اپنے جسم سے جب تک زندہ رہیں گے۔ پھر حسین بن علی رضی اللہ عنہ رات کا وقت سوئے تو ایک خواب دیکھا ایک لشکر جا رہا ہے اور لشکر کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ تو جب اٹھے تو کہنے لگے بس ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کل ہم نے مرنا ہے، کل شہادت کا دن ہے۔ جب صبح ہوئی، صبح کی نماز کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، دائیں طرف زہیر بن قین کو کھڑا کیا، بائیں طرف حبیب بن مظاہر کو کھڑا کیا، اور درمیان میں جو سب سے بڑا جھنڈا تھا وہ اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ عنہما کو دیا۔ جب شروع میں کیونکہ دو ایک کی لڑائی ہوتی ہے تو سامنے سے سالم اور یسار، یہ زیاد اور عبید اللہ، ان کے غلام تھے، یہ آئے، اور یہاں سے ایک کوفہ کا خاندان آیا تھا، مطلب خاندان سے مراد میاں بیوی آئے تھے، ان کو ام وہب اور ابو وہب کہتے تھے۔ ابو وہب کا نام تھا عبید اللہ بن عمیر۔ جب وہ سالم اور یسار آئے تو عبید اللہ بن عمیر نے اللہ کے رسول کے نواسے کو کہا، اے اللہ کے رسول کے نواسے، سب سے پہلے میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں جاتا ہوں۔ تو ام وہب کہنے لگی ہاں اللہ کے رسول کے نواسے، ان کو بھیجیے۔ تو آپ نے کہا جائیں آپ۔ تو وہاں پہ لڑائی ہوئی تو سالم اور یسار قتل ہو گئے، لیکن خود عبید اللہ بن عمیر زخمی ہو کے واپس آئے اور کافی زخمی ہو چکے تھے۔ تو ادھر سے ابن سعد نے کہا کہ دیکھو یہ سارے مرنے کے لیے ہی آئے ہیں،
سارے مرنے کے لیے آئے ہیں، اکٹھے ہو کے حملہ کرو۔ جب اکٹھے ہو کے حملہ کیا تو ایک کے بعد دیگرے شہید ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا شہید مسلم بن عوسج، جب وہ انتہائی زخمی ہو گئے تو زہیر بن قین نے ان کو اپنے گود میں لیا، اور وہ بول نہیں سکتے تھے، تو زہیر بن قین نے ان سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، مجھے کوئی آخری بات کر کے جائیے۔ تو مسلم بن عوسج نے اشارہ کیا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، تو زہیر بن کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک تمہارے جسم کے اندر جان رہے، طاقت رہے، اس بندے کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، حسین رضی اللہ عنہ نے زہیر بن قین کو بھیجا کہ جا کے شمر کو ابن سعد کو کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دے۔ تو وہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کے نماز سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ظہر کا وقت ہے، نماز پڑھنے دیں۔ تو وہاں سے حسین بن نمیر کہنے لگا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو زہیر بن قین نے کہا جس قبیلے کی وجہ سے، جس خاندان کی وجہ سے تمہیں نماز ملی ہے، اب اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ واپس آئے، آپ نے فرمایا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز کا وقت نہیں دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ تو جنگ جاری تھی۔ حر بن یزید بھی حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ گئے تھے۔ حر بن یزید اور زہیر بن قین خوب لڑے، پھر ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ حر بن یزید شہید ہوئے، اس کے بعد زہیر بن قین لڑتے لڑتے انتہائی، اور وہ کہہ رہے تھے جب لڑ رہے تھے انا زہیر وابن القین اذودکم بالسیف عن الحسین، میں ابن القین کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا حسین کی حفاظت کروں گا۔ جب شدید زخمی ہو گئے تو حسین رضی اللہ عنہ کے قریب آئے تو اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھ کے کہنے لگے اقدم ہدیت ہادیا مہدیا فالیوم تلقى جدک النبی وحسنا والمرتضى علیہ وذا الجناحین فتى الکمیہ واسد اللہ الشہید الحیہ۔ اے اللہ کے رسول کے نواسے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آج تو آپ کی ملاقات کا دن ہے اپنے نانا کے ساتھ، اپنے بھائی حسن کے ساتھ، آپ کے والد علی کے ساتھ۔ آج تو آپ کی ملاقات جعفر سے ہونی ہے، اور آج آپ کی ملاقات اللہ کے شیر حمزہ سے ہونی ہے۔ تو یہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک اور تھے عابس بن عبداللہ، وہ جب جانے لگے انہوں نے اللہ کے حسین رضی اللہ عنہ کو آ کے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول کے نواسے، قیامت والے دن اس بات کی گواہی ضرور دیجیے گا کہ ہم سب آپ پر فدا ہو گئے۔ تو وہ گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو بعد صرف آل رسول بچ گئے۔ سب سے پہلے جو آل رسول میں سے شہید ہونے والے تھے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے تھے علی الاکبر۔ تو انہوں نے آئے، وہ کہنے لگے ابا جان میں نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے آنکھوں سے آپ کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ تو آپ گئے، یہاں سے ایک بندہ اور وہاں سے 3 سے 4 ہزار کا لشکر، تو لڑائی کرتے 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 آپ بھی شہید۔ علی رضی اللہ عنہ جو علی الاکبر تھے آپ کے بیٹے، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ان کے بعد جو آئے قاسم، جو اس لشکر کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے، قاسم بن حسن کے بیٹے۔ تو انہوں نے کہا چچا مجھے جانے دیں، میں جا کے لڑتا ہوں، میں بھی آپ کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ گئے قاسم، کیا مقابلہ، ادھر سے ایک بندہ، ادھر سے 3 سے 4 ہزار کا لشکر۔ تو انہوں نے جب تلوار چلائے تو قاسم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کٹے، تو انہوں نے زور سے کہا واہ اماں، اے میرے چچا۔ تو آپ خود بھی زخمی ہو چکے تھے، کیونکہ مالک بن بشیر نے آپ کو تلوار ماری، اور تلوار جو ٹوپی تھی لوہے کی، اس سے نکل کر جا کے
سر پہ پہنچی تو آپ خود بھی خون سے لت پت تھے، لیکن جیسے زخمی شیر بھاگتا ہے آپ زور سے بھاگے اور جا کے سب کو دور کیا۔ تو قاسم ان آپ کے سامنے تڑپ رہے تھے، آپ نے ان کا جسم اٹھایا، ہاتھ تھے نہیں، اور ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا میرے بیٹے آج میں کچھ نہیں کر سکتا، بس جا کے میرے نانا کو سلام کہنا۔ ان کے بعد ابوبکر بن حسن شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن حسن شہید ہوئے، ان کے بعد عباس بن علی، محمد بن علی، ابوبکر بن علی، عثمان بن علی، ان کے بعد عبد الرحمن بن عقیل اور عبداللہ بن عقیل، ان کے بعد عون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، ان کے بعد عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل اور جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل شہید ہوئے۔ آخر میں جب آپ رہ گئے تو آپ نے خیمے میں گئے اور وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اونگ آ گئی۔ جب اٹھے تو بہن زینب ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تو آپ ہنسنا شروع ہو گیا، مسکرانا شروع ہو گئے۔ تو وہ بہن کہنے لگی بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، سامنے موت ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لینے آ چکا ہوں۔ تو زینب رضی اللہ عنہ اس بات پر رونا شروع ہو گئی، تو آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، میرے بھائی، میرے والد گئے، علی گئے، حسن گئے، یہاں سے دنیا سے سب نے جانا ہے، میں بھی جاؤں گا، رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آپ خیمے سے باہر آئے اور آپ نے اپنے 2 سال کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا ان کو بلایا اور ان کو گلے لگایا۔ تو بنو اسد کے ایک بندے نے، ابن المبکر نے تیر مارا اور اس بچے کے گردن سے وہ نکل گیا، اور پھر آپ نے اس بچے کا خون لیا اور یوں کیا یا اللہ اگر تو اس سے بھی راضی ہوتا ہے تو ہم آپ کو ضرور راضی کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ان ظالموں کے لیے بد دعا دی، کیونکہ آپ کو پیاس بہت لگی ہوئی تھی، پھر آپ پانی کی طرف جانے لگے تھے۔ تو حسین بن نمیر نے آپ کو تیر مارا تو تیر آپ کے یہاں پہ آ کے لگا، آپ نے وہ تیر جب کھینچا تو آپ خون سے بھر گئے۔ اس کے بعد پھر آپ واپس آئے، اور میں بتاتا چلوں کہ حسین بن نمیر کی موت پیاس کی وجہ سے آئی۔ جب وہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حسین بن نمیر کو اتنی پیاس لگی کہ وہ اتنا پانی پیتا رہا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اس کے بعد جب آپ زخمی ہو گئے تو پھر آپ اکیلے نکلے لڑائی کے لیے۔ تو جب حسین رضی اللہ عنہ آگے گئے تو سارے بھاگ رہے تھے کہ ہماری تلوار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید نہ ہو جائے۔ تو پھر ابن سعد نے کہا ڈر کیوں رہے ہو، آگے ہو۔ تو زرعۃ بن شریک التمیمی آگے بڑھا، انہوں نے آپ کے اوپر تلوار چلائی تو تلوار آپ کے کندھے کے اوپر لگی جس سے آپ نیچے گرے۔ تو پیچھے سے سنان بن انس نے آپ کے آ کے تیر مارا، تیر نہیں نیزہ مارا، تو نیزہ آپ سے پار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نیچے گرے اور آپ کی جان نکل گئی۔ تو پھر ابن سعد نے کہا کہ گردن کو دھڑ سے جسم سے علیحدہ کرو، سر کو جسم سے علیحدہ کرو۔ تو پھر خولہ بن یزید آگے ہوا لیکن وہ پھر پیچھے ہو گیا۔ تو سنان بن انس نے اس کو آر دلائی کہ تم ڈرتے ہو، اب تو جان نکل گئی۔ تو سنان بن انس نے پھر سر کو جسم سے علیحدہ کر دیا، اور ان کے بعد یہ بدبخت سارے خیموں میں گھسے اور خیموں میں جا کے آل رسول کے عورتوں کی بالیاں تک اتروا لیں۔ پھر جب ان کو لے کے جانے لگے اور جب زینب بنت علی باہر نکلے تو 72 نیزوں کے اوپر 72 سر لٹکے ہوئے تھے۔ اس ٹائم زینب بنت علی رضی اللہ عنہما نے یہ کہا وا محمدا وا محمدا۔ اس ٹائم زینب بنت علی نے یہ فرمایا وا محمدا وا محمدا صلی اللہ علیہ و اہل السماء ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء
मुक़त्तउल आदा व मुहम्मदा व मुहम्मदा बनातुका सबाया दुर्रियतुका मुक़त्तला तस्फ़ी अलैहा रिया। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह आपके ऊपर रहमत नाज़िल फ़रमाए। आज ये हुसैन अकेला पड़ा हुआ है, आज उसने खून की चादर ओढ़ी हुई है और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, आज आपकी बेटियां कैदी हो गईं, आज आपका ख़ानदान कट गया और कोई उनके ऊपर कफ़न देने वाला नहीं है। हवा चल चल के रेत का कफ़न उनके ऊपर आ रहा है। उसके बाद आपके गर्दन को इब्न ज़य्याद की तरफ लेके जाया गया। इब्न ज़य्याद ने वो आपके मुंह के ऊपर छड़ी मार रहे थे, होंठों के ऊपर कह रहे थे इतना खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। तो वहाँ पे अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इस छड़ी को एक तरफ करो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों को इन होंठों पर देखा है। फिर आपके गर्दन को यजीद की तरफ लेके जाया गया तो यजीद ने भी ऐसे किया कि छड़ी मारी आपके होंठों के ऊपर और फरमाया कि ऐसा चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। तो वहाँ पे ज़ैद बिन अरकम ने कहा कि यजीद इस छड़ी को एक तरफ करो, मैंने अल्लाह के रसूल के होंठों को इन होंठों पे लगते देखा है। फिर कूफा के अंदर, इराक़ के अंदर, शाम के अंदर जिस पत्थर को भी उठाया जाता वहाँ के नीचे से खून निकलता था। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्द से, मट्टी से भरे हुए। तो आपने पूछा, इब्न अब्बास ने पूछा, या रसूलल्लाह ये आपको क्या हुआ? तो आपने फरमाया अतअलमु मा सनअत उम्मती मिन बादी। इब्न अब्बास, तुम जानते हो कि मेरे बाद मेरी उम्मत ने क्या किया? क़तलु हुसैनन, हुसैन को शहीद कर दिया। और ये बोतल है जिसके अंदर हुसैन और उसके साथियों का खून है, इसको लेके अब मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ और अल्लाह से फ़रियाद करूँगा। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, ये किस्सा कहानी नहीं है, ये हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हमें ये बता गए हैं कि कुछ भी हो जाए हर हाल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना। अल्लाह ताला हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनके साथ शहीद हुए सब के ऊपर अरबों खरबों रहमतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन।